زندگی کے فیصلے ہمیشہ انسان کے مستقبل پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ اور رویے کو سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اختیار کرے تو بھلائی اس کا مقدر بنتی ہے، لیکن اگر ضد اور غفلت میں ڈوبا رہے تو تباہی اس کا انجام بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 10۔ ناظرین، یہ آیت سیدھے لفظوں میں بتاتی ہے کہ کفر اور جھٹلانے کا انجام جہنم ہے۔ دنیا میں چاہے کافر کتنی ہی آسائشوں اور نعمتوں میں رہے، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں۔ کفر اللہ کے مقابلے میں کھلی بغاوت ہے اور آیات کا انکار حق کو دیکھ کر بھی منہ موڑنے کے برابر ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کفر دراصل انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کی وحدانیت کو جھٹلانا نہیں بلکہ اس کی رحمت کو ٹھکرانا ہے، جو انسان کے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر نشانی، زمین و آسمان کے ہر منظر اور انبیاء علیہ السلام کی روشن تعلیمات کے ذریعے حق کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ضد، انا اور دنیاوی فائدے کی خاطر ان نشانیوں کو نظر انداز کرے تو وہ اپنی ابدی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے جو نہ بجھنے والی ہے اور نہ ہی ختم ہونے والی ہے۔ یہ آیات ہمیں متنبہ کرتی ہیں کہ دنیا کی خوشحالی اور عیش و آرام کسی کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی دولت اور وقتی کامیابیاں انسان کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں ملے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ اپنی آخرت کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیں گے۔ کفر انسان کو صرف آخرت میں ہی برباد نہیں کرتا بلکہ دنیا میں بھی وہ سکون اور اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ خوف، لالچ اور بے یقینی بسی رہتی ہے۔ وہ جتنا بھی مال جمع کرے، جتنی بھی طاقت حاصل کرے، دل کا چین نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایمان والے دنیا کے دکھ اور مصیبت میں بھی اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اس آگ سے بچنے کا واحد راستہ ایمان اور اللہ کی ہدایات کو قبول کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں وہی اصل کامیاب ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اپنی آیات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔